ایک اور صلوات پڑھ دیں. بہت بہت شکر گزار ہوں یوسف بھائی کا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں پیش حرکت کی، اور وہ تمام ہمارے دوستان کے جنہوں نے مدح خوانی، مرثیہ، تلاوت قرآن، یا ابھی تک جن حضرات نے سخنرانی کا شرف حاصل کیا. بہرحال جن القاب سے قبلہ نے مجھے بلایا، ان کا اپنا نظریہ ہے میرے حوالے سے. میں تو خود کو ایک ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں، خصوصاً معصومہ کی بارگاہ میں جہاں بڑے سے بڑے علماء اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں. تو پھر میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے قطرے کی سمندر کے مقابلے. لیکن یہ فرش، یہ ممبر، یہ بزم، یہ اسی لیے تو ہے کہ ادنا سے ادنا کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دے. اور کوئی بہت ہی بڑا سورما کیوں نہ ہو، اگر سوچے کہ اس ذکر سے ہٹ کر کے اپنی شناخت پیدا کر لے تو اس کے ساتھ ساتھ تو نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذکر قیامت تک رہنے والا ہے. تو جب تک یہ ذکر ہے صرف ان کو عزت ملے گی جو اس ذکر میں شامل ہوں گے کسی بھی اعتبار سے. بعض دفعہ ہمیں قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ ایک ایسے سورے کا انتخاب کروں کہ جس کی شروعات قسم سے ہو. ارشاد رب العزت ہے والعصر، زمانے کی قسم. اب آپ دیکھیں کہ مجھے اگر اپنی کوئی بات منوانی ہو، اب دیکھیں جس معیار پہ شعراء نے اس ذکر کو بلند کیا ہے، کم سے کم آپ میرا ساتھ دیں تاکہ وہ بیس بنا لیں. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. مجھے اگر اپنی کوئی بات منوانی ہو اور سامنے والا میرے وجود پر یقین نہ رکھتا ہو تو میں کس کا نام لوں گا؟ کسی ایک ایسی شخصیت کا نام لوں گا کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی بات منوا سکوں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر اپنی کوئی بات منوانا چاہے تو وہ قسم کا سہارا لیتا ہے، مگر یہ کلام اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی اس بات کا شائبہ نہیں کہ کوئی اس سے بڑا ہے یا اس کا کلام جھوٹا ہے. خدا کا کلام ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، زبر زیر نقطہ، سب کچھ ہمارے ایمان کا جز ہے. تو پھر اے پروردگار تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ خدا قسم کھائے؟ وہ اگر نہ بھی کھائے تو بھی ہمیں اس کی ہر بات پر یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے. باوجود اس کے اللہ نے قسم کا استعمال کیا. میں آؤں گا اس بات کی طرف. خدا نے قسم کا استعمال کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اور آپ قسم کا استعمال کرتے ہیں تو کیا اپنے سے کسی بڑی ہستی کا نام پیش کرتے ہیں یا ذات کا نام لے کر کے قسم کھاتے ہیں، یا اپنے سے پست؟ ظاہر سی بات ہے جو ہمیں قبول نہ کر رہا ہو وہ ہم سے پستر کو کیوں قبول کرے گا؟ جو ہمیں قبول نہ کر رہا ہو وہ ہم سے پستر کو کیوں قبول کرے گا؟ تو لہٰذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے سے بالا کسی ہستی کا نام لے کر کے قسم کھائیں اور اپنی بات کو منوا سکیں. لیکن میرے سرکار یہی مجبوری ہے خدا کے سامنے کہ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب خدا قسم کھائے تو کس کی کھائے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ خدا قسم کھائے تو کس کی کھائے؟ اس لیے کہ وہ تو ہے کمال مطلق، اب اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. لہذا
اب اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے سے کسی پس کی قسم کھائے، مگر یہ جو مجبوری ہے یہ بنا پر نقص نہیں ہے بلکہ بنا پر کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ جو خدا کے سامنے مجبوری ہے یہ بنا پر نقص نہیں ہے بلکہ بنا پر کمال ہے، اب اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا خدا قسم کھائے تو کس کی کھائے؟ تو اب جس کی بھی کھائے گا، جس شے کی بھی قسم کھائے گا، وہ اپنی جنس میں اور اپنی صف میں سب سے بالا ہونا لازمی ہے۔ وہ شے لازمی ہے کہ اپنی جنس اور اپنی صف میں سب سے بالا ہو، ورنہ پھر اس کی بات کی اہمیت کیسے ثابت ہو؟ لہذا اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کھائی، اور ہر زمانے کی قسم نہیں کھائی بلکہ والعصر، یہ الف لام جو ہے یہ نکرے کو معرفہ کر دے، ایک خاص زمانے کی خدا قسم کھا رہا ہے۔ تو اب خدا جو قسم کھائے گا ایک ایسی شے کی قسم کھائے گا کہ جو اپنی صف میں سب سے ممتاز ہو، سب سے بے مثال ہو، جو سب سے لاجواب ہو، پھر اس کی یہ حیثیت بنے گی کہ وہ کلام الہی میں قسم کی جگہ لے سکے، پھر اس کی یہ اہمیت اور جائگہ بنے گی کہ خدا اپنے کلام میں بطور قسم اس سے استعمال کر سکے۔ اب دیکھیں خدا نے کس کی قسم کھائی؟ لعمرک کا، اے پیغمبر آپ کے جان کی قسم، اے پیغمبر آپ کے جان کی قسم۔ یہ لوگ گمراہی کے ایسے نشے میں چور ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں ان کے حوالے سے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا لیسا علیک ہداہم، اے پیغمبر ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کا کام نہیں ہے، واللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو خدا یہاں پر قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے کیونکہ یہ جان کسی ایسے ویسے کی جان نہیں ہے، حبیب خدا کی جان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کسی ایسے ویسے کی جان نہیں ہے بلکہ اللہ کے اس پیغمبر کی جان ہے کہ جس کا لقب ہے حبیب خدا، حبیب خدا کی جان کی قسم کھائی۔ اب میں ایک سوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ جو اسے سب سے زیادہ محبوب تھا، جو اسے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو جب اللہ اپنے محبوب ہونے والی کسی شے کی قسم کھا سکتا ہے تو کیا ہمیں اختیار ہے یا نہیں کہ ہم اس کے حکم سے اپنی محبوب شے کی قسم کھائیں؟ تو اے عزیزوں، یہ بات تو آپ نے سر ہلا کر سن لی، مگر ذرا احتیاط کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ جاری ہو جائے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ذرا اشکال کرنے والے مجھے یہ تو بتاؤ کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ آپ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے پر لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا۔ جب خدا مجھ سے گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے مقابلے میں کسی کو لاؤں تو وہ خود کیسے گوارا کرے گا کہ چاند اور سورج کو اپنے مقابلے کرنا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ جو خدا مجھ سے بندے سے گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بندہ اللہ کے مقابلے پہ کسی شے کو لا کر کے اور اس کی قسم کھائے تو وہ خود زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس حوالے سے تفسیر رازی کیا کہتے ہیں۔ تفسیر رازی کہتے ہیں، تفسیر رازی کی فخر رازی کی جو تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر الکبیر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا اور جب اس سورے پہ پہنچا، سورہ والعصر پہ، اور خاص طور سے جب اس کلمے پہ پہنچا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، تو میں نے سوچا کہ آخر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں کیسے کروں۔ لہٰذا میں تعجب کر کے بیٹھ گیا اور مجھ سے کچھ لکھا نہیں گیا، تو میں نے قلم اور دوات اٹھا کر کے ایک گوشے میں رکھا اور پھر میں بازار کی طرف گیا کسی کام سے۔ جب میں بازار میں پہنچا تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا، وہاں میں نے دیکھا کہ سارے دکاندار تو اپنا سامان بیچنے میں مصروف ہیں، مگر ایک دکاندار اور ایک بیچنے والا ایسا ہے کہ جو بہت پریشان ہے، جا بلب ہے، بےتاب ہے، شتاف ہے۔ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، جو بہت ہی بےتاب ہے،
کہ اس کا سامان بک جائے. میں نے توجہ سے دیکھا کہ جو کپڑا بیچ رہا ہے وہ بہت سکون سے بیچ رہا ہے, جو روغن بیچ رہا ہے وہ بہت سکون سے بیچ رہا ہے, جو کوئی دوسری چیز بیچ رہا ہے وہ بہت سکون سے بیچ رہا ہے. مگر ایک بیچنے والا ایسا ہے کہ جو اپنے خریدار کے لیے بےتاب ہے, اور وہ کون تھا؟ ایک برف بیچنے والا. ایک برف بیچنے والا, توجہ چاہتا ہوں, میں نے ایک برف بیچنے والے کی حالت یہ دیکھی کہ وہ بار بار اپنی برف کو دیکھتا ہے اور بازار کی طرف خریدار کی تلاش میں نظریں پھراتا ہے, اور ایک مرتبہ پریشانی کے ساتھ آواز دیتا ہے, کون ہے اس کا خریدار؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ اس سورے میں کیا کہنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں, فخر رازی کہتے ہیں کہ میں نے برف سے اس سورے کی تفسیر کو سمجھا کہ انسان کی زندگی اس برف کے مانند ہے کہ جو رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر انسان اس کے لیے کوئی خریدار تلاش نہ کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی قیمت نہ رہے گی. ایک سلوات پڑھیں. زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی خریدار نہیں ملے گا. دیکھیے, میں تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, تو میرے ذہن میں اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ دیکھیے فخر رازی نے اس خسر کے معنی کو, خسارے کے معنی کو کتنے اچھی طریقے سے سمجھایا. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مفسر اعظم, مسلمانوں کے بہت بڑے مفسر, اے فخر رازی, ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے خسارے کو سمجھا دیا کہ اگر انسان اپنی جان کو نہ بیچے اور کوئی خریدار پیدا نہ کر لے تو اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی. تو ذرا ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ کیا دنیا میں آج تک کوئی ایسا مسلمان پیدا ہوا ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچا یا خریدا ہو؟ جب مفسر اعظم سے اس کا جواب نہ ہوا تو میں نے بزم صحابہ میں ایک نگاہ دوڑائی. توجہ چاہتا ہوں, میں نے بزم صحابہ میں ایک نگاہ دوڑائی. میں نے کہا تم تو آسمان رسالت کے ستارے ہو, اصحابی کا نجوم کی حدیث آپ کے سامنے ہے. اب مجھے اس کی صحت میں بحث نہیں کرنی, مگر میں یہ حدیث کے ذہن میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے بزم صحابہ میں نگاہ دوڑائی. میں نے کہا کچھ تو بولو, تم تو آسمان رسالت کے ستارے ہو, کیا تم میں سے کسی نے کبھی اپنا نفس خدا کو بیچا یا خریدا ہے؟ تو سب خاموش تھے. اے میرے عزیزوں, بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمان رسالت کے سارے ستارے جاگ رہے تھے تو ایک مہتاب امامت خورشید رسالت کے بستر پہ سو رہا تھا, اور اس نے سوتے سوتے اپنے نفس کا سودا کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. سارے آسمان رسالت کے ستارے رات بھر جاگتے رہے, مگر ایک مہتاب امامت بستر رسالت پر سو کر کے اپنے نفس کا سودا کر بیٹھا, اور ایسی مرضی خدا خریدی کہ زندگی بھر اس نے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا. اس لیے کہ اب اس کی مرضی نہ رہی, اس کا نفس نہ رہا. اب خدا کی مرضی اس کے ہاتھ میں اور اس کا نفس خدا کے ہاتھ میں. اب جو یہ کرنا چاہے, جو اس کی مرضی ہو اسے خدا کی مرضی سمجھنا, اور جو اس کے نفس کی قتل کی در پہ ہو یا جو اس کے نفس کے پیچھے جائے, اسے قتل کرنے کے لیے جائے یا اسے مخدوش کرنے کے لیے جائے, وہ سمجھ لے کہ وہ کسی اور نفس کے پیچھے نہیں گیا ہے بلکہ نفس خدا کے پیچھے گیا. تو لہٰذا اب جو اس کا قاتل ہوگا وہ کسی اور کا قاتل نہیں ہوگا بلکہ نفس خدا کا قاتل ہوگا. بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں. ارشاد ہوا والعصر, زمانے کی قسم. اب آپ دیکھیں کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو دو وجہ سے کھائی جاتی ہے, یا اظہار اہمیت کے لیے یا اظہار محبت کے لیے. مثال کے طور پر ماں اگر اپنے بچے کی قسم کھائے تو وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے کہ اس کے بچے کی اہمیت زیادہ ہے یا اس کو اپنے بچے سے محبت زیادہ ہے. تو آپ کہیں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اپنی بات ثابت کرنا چاہ رہی ہے وہ اپنی محبت کے اظہار کے ذریعے سے. تو یہ ہو گیا اظہار محبت کہ قرآن میں خدا نے
پیغمبر کے جان اور نفس کی قسم کھائی کہ اے پیغمبر ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کی ہدایت کے چکر میں خود کو ہلاک کر دیں. اے حبیب آپ نے بڑے پتھر کھائے, اے حبیب آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی, مگر ہدایت کی ذمہ داری تو خدا کی ہے. آپ تبلیغ کرتے رہیں, اپنا کام کرتے رہیں, پیغامات الہی کو پہنچاتے رہیں. تو ایک ہو گیا اظہار محبت, اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ اظہار اہمیت. چونکہ خط کا مضمون اتنا بھاری ہے کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جا رہی, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. اب مضمون کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم, ہر زمانے والوں سنو, ہر زمانے والوں سنو, جو بھی سننے والا ہے سنے, جس کے بھی کان ہے وہ سنے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے, بے شک انسان خسر میں ہے, بے شک انسان نقصان میں ہے. تو اس خط میں, اس مضمون میں خدا ایسا کیا بتانا چاہ رہا ہے جس کے لیے قسم کی ضرورت پڑی؟ اس کے لیے تھوڑا سا روشنی تو فخر رازی نے ڈالا, اور تھوڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں جو زمانے کی قسم کھا رہا ہوں یوں ہی نہیں کھا رہا ہوں, بلکہ تمہاری زندگیوں کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی گزر جائے گی اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, اور سارے کے سارے نقصان میں ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار تو ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ سارے کے سارے فائدے میں ہیں, سوائے کچھ لوگوں کے کہ جو بدعملی کرتے ہیں, کارے غلط کرتے ہیں, جو غلط راستے پر جاتے ہیں. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ سارے کے سارے فائدے میں ہیں, اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلام کا اثر پہلے منفی بتا کر کے ہوتا ہے وہ پہلے مثبت بتا کر کے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر اللہ ایسے کہہ دیتا کہ سارے کے سارے فائدے میں ہیں, ایک چھوٹا سا گروہ خسارے میں ہے, تو انسان سمجھتا کہ میں تو اس گروہ سے ملحق ہوں کہ جو فائدے میں ہے, مجھے اس کی کیا پرواہ کہ جو گھاٹے میں ہے, وہ خود اپنا سمجھے. مگر میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب قسم کھائی تو قسم کس لیے کھائی؟ قسم اس لیے کھائی تاکہ اپنے خط کے مضمون کو سمجھا سکے, یقین دلا سکے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ قسم جس کی کھائی جاتی ہے وہ شے کوئی معمولی نہیں ہوتی. جیسے خدا نے پیغمبر کے نفس کی قسم کھائی تو اس کی اہمیت خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں زمین و آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ چاہے تو کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے, مگر اللہ اس کی قسم کھائے گا جو شے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی پوری صف میں ممتاز ہو. جو شے اپنی پوری صف, پوری نو اور پورے گروہ میں سب سے ممتاز ہوگی, اللہ اس کو لائق قسم سمجھے گا. تو اے میرے عزیزوں آپ دیکھیے اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ نے قسم کھائی عالم فلکیات کے بادشاہ کی. والشمس وضحاها, قسم ہے کس کی؟ اس بادشاہ کی جو آسمانوں میں بادشاہ بنا رہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی سسٹم کام نہیں کرے گا اگر وہ ساتھ نہ دے. وہ کون ہے؟ سورج. تو اللہ نے اس کو ایک ممتاز شے سمجھی تو لہٰذا اس کی قسم کھائی. اور جب وہ چلا جائے تو اس کا نائب بن کے کون آتا ہے؟ والقمر اذا تلاها. تو کبھی سورج کی قسم تو کبھی چاند کی قسم. تو یہ ہو گئی بڑے بڑے لوگوں کی قسم. لیکن میرے سرکار ایک جملہ سنیے گا کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا بھی بڑے بڑوں کی صفوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. کبھی کبھی ایک چھوٹا بھی بڑے بڑوں کی صفوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اب آپ کو اگر یقین نہ ہو تو جس طریقے سے میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی, ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, سورج اور چاند کے مقابلے میں ستارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر اللہ نے ستارے کی قسم کھائی. مگر ہر ستارہ نہیں, وہ ستارہ جو کسی آستانے کی طرف جھک رہا تھا. ایک سلوات پڑھے. ہر ستارے کی قسم, وہ ایک خاص ستارہ کہ جو کسی آستانے کی طرف جھک رہا تھا, اور جھکتے جھکتے اس نے اتنی بلندی حاصل کر لی کہ وہ سورج اور چاند کے برابری میں آ کے بیٹھ گیا. اب خدا بھی اس کو لائق قسم سمجھتا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے جس طریقے سے سورج اور چاند کو اس شرف سے محروم نہ رکھا, ستارے کو اس شرف سے محروم نہ رکھا, تو اللہ نے کہا کہ پھر میں مکان کو کیوں محروم رکھوں. میرے عزیزوں اللہ نے مکان کی بھی قسم کھائی, مگر ہر مکان کی قسم نہیں کھائی.
کیا کہا؟ وَهَذَا بَلَدُ الْأَمِينَ، اس شہر امن و امان کی قسم۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اسلام کو دہشت گرد چہرے کے ساتھ جانتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، مگر اللہ نے کبھی خیبر کے میدان کی قسم نہیں کھائی، کبھی حنین کے میدان کی قسم نہیں کھائی، کبھی احد کے میدان کی قسم نہیں کھائی، کبھی خندق کے میدان کی قسم نہیں کھائی۔ ایک شہر امن و امان کی قسم کھا کے بتا دیا کہ اللہ کو جنگ پسند نہیں ہے، امن و امان پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کہ اللہ امن و امان کو پسند کرتا، ورنہ کیسی کیسی فتح اس نے اپنے حبیب کے ہاتھوں پر لا کے رکھی اپنی مدد کے ذریعے سے، اور ان کے سینے پہ وقار و سکینہ نازل کر کے، مگر اللہ نے کبھی میدان جنگ کی قسم نہیں کھائی۔ کس کی قسم کھائی؟ ایک شہر کی۔ اب دیکھیں اس شہر کی بھی جو قسم کھائی ہے، وَهَذَا بَلَدُ الْأَمِينَ، کہ یہ شہر امن و امان، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان 20ویں جلد صفحہ نمبر 270 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مکان کی قسم کھائی ہے وہ بے اعتبار مکین کھائی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو اللہ نے مکان کی قسم کھائی ہے، ذات خود مکان میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس کو لائق قسم سمجھے، مگر اس میں ایک ایسا رہنے والا ہے کہ اللہ جس کے توسط سے اس کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ اس کی قسم کھا سکے۔ اور پھر سورہ بلد میں فرما دیا کہ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اے پیغمبر آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ نہ اس شہر کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں اس کی قسم کھاتا۔ تو اب جملہ کہنے دیجئے کہ جب پورے شہر کی شرف کا انحصار ایک شخصیت پر ہو سکتا ہے، تو ایک اللہ کے گھر کا انحصار اور اس کے شرف کا انحصار اس مولود سے کیوں نہیں ہو سکتا جو اس کے اندر پیدا ہوا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ خدا نے کیا کہا کہ میں مکان کو اس شرف سے خالی نہ رکھوں گا۔ تو لیجئے، جہاں اللہ نے ظرف مکان کو اس شرف سے محروم نہ رکھا، ظرف مکان کو اس شرف سے محروم نہ رکھا، اس نے کہا کہ اب میں ظرف زمان کو اس شرف سے محروم کیوں رکھوں؟ میں آ گیا اپنی منزل کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے میں نے مکان کو لائق قسم سمجھا، میں ایک زمان کو بھی لائق قسم سمجھتا ہوں، مگر ہر زمان نہیں، وہ ایک زمانہ جو میرے حبیب سے منسوب ہے۔ والعصر، قسم ہر زمانے کی نہیں ہے بلکہ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہوں جس میں میرا حبیب پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور کیا ارشاد ہوا کہ ان الانسان لفی خسر۔ اتنی قسمیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسانوں تم سب کے سب نقصان میں ہو، تم سب کے سب نقصان میں ہو۔ دیکھیے اللہ جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے تجارت کتنی پسند ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے تجارت کتنی پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خسارے کا لفظ استعمال کیا۔ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب جو یہ خسارہ اور گھاٹا لفظ ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیا لکھا پڑھی میں استعمال ہوتا ہے؟ یا ڈاکٹری میں استعمال ہوتا ہے؟ یا انجینئرنگ میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، جو بازار سے متعلق افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک تجارتی اصطلاح ہے، اور اللہ کو تجارت اتنی پسند ہے کہ اس نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ تجارتی اصطلاح کو صرف کیا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ صاحبان ایمان، کیا میں تمہیں بتا دوں ایک ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ کر لے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خطاب کسی بیکار قوم سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قوم سے خطاب کر رہا ہے جو تجارت کا ذوق رکھتی ہے، جو اپنا نفع اور نقصان خوب سمجھتی ہے، جو ہر بات میں کہتی ہے ہمیں اس سے کیا ملے گا، ہمارا اس سے کیا فائدہ، ہم وہاں جائیں گے تو کیا ملے گا، ہم وہاں رکیں گے تو کیا ملے گا۔ لہذا اللہ نے کہا کہ ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے تم عذاب علیم سے محفوظ ہو جاؤ۔ اب عزیزو، اللہ نے قرآن میں کیا بتایا وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ میں اسی کے زمینے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ظلمات کا طوفان اٹھے اور عالم اسلام پریشان ہو جائے کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں، تو میرے حبیب میں اللہ کے حبیب نے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تمہیں نجات کی تلاش ہو تو کسی اور دروازے پہ نہ جانا بلکہ اہل بیت کے در پہ آ جانا۔ یہ وہ کشتی نجات ہے کہ جب ساری دنیا غرق ہوگی تو یہ تمہیں نجات دلانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ مجمع امام حسین کے نام پہ اتنا کیوں امڑتا ہے، یہ تجمع، یہ تہاجم کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ حسین کشتی نجات ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں۔ اب بات میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے کیا کہا کہ صاحبان ایمان ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتا دوں۔ اب دیکھیں، اللہ نے جب تجارت کی طرف ایک تھوڑی سی رغبت دلائی ہے تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ذرا تجارت کو سمجھے۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں، ایسے نہیں بتاؤں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیں، تجارت جب شروع کی جاتی ہے تو جو وہ پہلا پیسہ جو آپ تجارت میں صرف کرتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں راس المال، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ، اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اصل پونجی۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ راس المال، اصل مال۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ، اور اردو میں کہتے ہیں اصل پونجی، جو آپ لگا کر کے اپنی تجارت کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے تجارت شروع کی بالفرض 1000 روپے سے، یہ تومان نہیں ہے، روپیہ، 1000 روپے سے آپ نے تجارت شروع کی۔ اب 1000 کا ہو گیا 10,000، تو اب جو یہ 10,000 ہو گیا یہ کیا ہوا؟ فائدہ اردو میں۔ فارسی میں سود، یہ وہ والا نہیں ہے جو اردو میں ہوتا ہے، یہ سود حرام ہے، مگر فارسی میں سود اردو کا فائدہ ہوتا ہے، اور عربی میں رب کہتے ہیں، رب یعنی فائدہ۔ تو اللہ نے ہمیں تجارت کی طرف ذوق دلایا۔ اب آپ دیکھیں تجارت کیسے شروع ہوتی ہے۔ تجارت راس المال سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ راس المال بڑھا تو کیا ہوا؟ فائدہ ہوا، اور اگر وہ گرا تو زیان فارسی میں، اور عربی میں خسارہ۔ یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے، یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر راس المال بڑھا تو وہ ہوگا رب، فائدہ، اور اگر وہ اپنے مرتبے سے گرا تو وہ کیا ہوگا؟ زیان، نقصان، خسارہ۔ اور آپ سے بہتر کون جانے گا جہاں ہر روز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کرنسی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جہاں ہر روز ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کون سی کرنسی کو اہمیت دی۔ اب پتہ چلا ایک صاحب جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہیں کہ آج ہمیں جو ہے وہ پولے ہندی خریدنا ہے، اور دوسرے دن پولے ہندی بیچ کر کے ڈالر خریدنا ہے، اور پھر ڈالر بیچ کے پاؤنڈ خریدنا ہے، اور پھر پاؤنڈ بیچ کے یورو خریدنا ہے۔ عزیزو، ادھر ادھر نہ جائیے، ایک ایسی تجارت کی طرف آئیے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے بڑی کرنسی آپ کا نفس ہے، سب سے بڑی کرنسی آپ کا نفس ہے۔ اگر یہ گرا تو اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اگر انسان اپنی شرف سے گر گیا تو پھر وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہوگا۔ جانور لائق ملامت نہیں ہے، انسان لائق ملامت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ یہ اضافہ کر سکتا تھا مگر خسارے کی طرف گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اگر یہ انسان اپنے شرف سے گر جائے تو خسارے میں، اور اگر بڑھ جائے، میں اس کی بھی آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ساری کی ساری مخلوقات خسارے میں،
پروردگار تو نے صرف انسان کو خطاب کر کے کیوں کہا کہ ان الانسان لفی خسر؟ باقی چیزیں بھی تو خسارے میں ہو سکتی تھی. زمین و آسمان کے درمیان نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں شامل ہوتی ہیں، مگر اللہ نے انسان کو ہی ایسا کیوں سمجھا؟ تو میرے عزیزوں، بات تو کچھ نہیں تھی، بس اتنی سی تھی کہ صرف انسان ایسا ہے کہ جو راس المال کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے اور یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ گر سکتا ہے. اب دیکھیں زمین و آسمان کے درمیان کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہے. کچھ تو اتنی پست ہیں کہ وہ بلند نہیں ہو سکتی، کچھ تو اتنی پست ہیں کہ وہ بلند نہیں ہو سکتی، اور کچھ اتنی بلند ہیں کہ وہ پست نہیں ہو سکتی. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو اتنی پست ہیں اور وہ اپنی محدودیت کے ایسے اسیر ہیں کہ وہ کبھی بلند نہیں ہو سکتے. وہ کون ہیں؟ جمادات، نباتات، حیوانات. اب چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ اس سے عوام بھی استفادہ کرے گی، تو آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی اس کی تھوڑی سی توضیح دے دوں کہ جمادات کہتے ہیں ایک ایسے مرکب کو کہ جو جسم رکھتا ہو، صرف جسم ہے اور بس. اور نباتات کہتے ہیں کہ جس کے پاس جسم بھی ہو اور نمو بھی ہو، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہو. اور حیوانات کہتے ہیں کہ جس کے پاس جسم ہے، نمو ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے، مگر عقل سے خالی ہے. ابھی حضرت انسان کو کنارے رکھیے. اب آئیے ذرا بلندی میں رہنے والی مخلوقات کی بررسی کرتے. آسمان میں رہنے والے کون ہیں؟ فرشتے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اس کے باوجود کیا کہنا ان کا کہ عالم بالا کے مکین ہیں، خطا و عصیان سے محفوظ ہیں. اب جو واقعہ پڑھے وہ اپنی ذمہ داری سے پڑھے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس سے وہ غلطی ہو گئی. بہرحال میں ایسے واقعے کو نہیں مانتا. تو وہ معصوم ہیں فرشتے، عالم بالا کے مکین ہیں، مقربین میں ان کا حساب ہوتا ہے، اور وہ بے ضرر ہستیاں ہیں، لہٰذا وہ اتنے بلند ہیں کہ وہ پست نہیں ہو سکتے. اللہ نے جس کام پہ جس کو لگایا ہے، جو رکوع کی حالت میں وہ رکوع کر رہا ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو سجدے کی حالت میں وہ سجدہ کر رہا ہے. اور یہ اس سے بڑی کیا بلندی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قریب کر رہا ہے، اللہ کے پاس کر رہا ہے. تو یہ ان کی بلندی ہے. مگر جو کچھ بھی بلندی انہیں ملی ہے وہ خدا کی عطا کرتا ہے، ان کی خود اختیاری نہیں ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ بھی ان کو بلند بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. وہ خود سے ایسی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ بلند ہو سکیں اور نہ ہی وہ پست ہو سکتے ہیں. تو اے عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اللہ کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں کہ جو معصیت اور اطاعت کے دو راہے پر کھڑا ہے، معصیت اور اطاعت کے دو راہے پر کھڑا ہے، اور ایسا لچکدار ہے کہ اگر اپنے مرتبے سے گرے تو حیوان نہیں اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر بزرگی حاصل کرے تو قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد. اپنی منزل سے گرے تو جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر بزرگی حاصل کر لے تو پھر قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں تک حصول اور وصول فرشتوں کا بھی نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر طرح کی مخلوق بنائی، مگر کسی مخلوق کے لیے فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زمین پر آئے. کسی مخلوق کے لیے فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زمین پر آئے، مگر انسان ایک ایسا فرشتہ، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر بزرگی حاصل کر لے تو اللہ نے اس کی بزرگی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اس کی پستی کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے ایک فرشتہ اس طرف ایک فرشتہ اس طرف بٹھا کے رکھا ہے. اب اگر تم نے پستی اختیار کی تو فرشتے تم پر لعنت کریں گے، اور اگر بزرگی اختیار کی تو فرشتے تمہارے در پہ آ کے روٹیاں لے کر کے جائیں گے. ایک سلوات پڑھے وہاں. انسان ایک خود مختار مخلوق ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا کلام یہی تمام نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ سارے کے سارے خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے.
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق کی وصیت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر کلام الہی یہی تمام ہو جاتا تو پھر انبیاء کا کیا ہوتا، اوصیاء کا کیا ہوتا، اولیاء کا کیا ہوتا، معصومین کا کیا ہوتا؟ لہٰذا اللہ نے یہ شرط لگا کے بتا دی کہ یہ سب محفوظ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی محفوظ ہوگا کہ جو ایمان لائے، عمل صالح انجام دے، حق اور صبر کی تلقین کرتا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک چھوٹے سے سورے میں ایک مفاہیم کا سمندر چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کی نجات اس میں چھپی ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو آمنو کے ساتھ ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے۔ واو کے ذریعے سے عطف ہے، او کے ذریعے سے نہیں ہے، واو کے ذریعے سے عطف ہے، او کے ذریعے سے نہیں ہے۔ واو اور او میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سارے طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں جا کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بس چھوٹا سا فرق بتا دوں کہ اگر واو ہے تو اختیار نہیں ہے، او ہے تو اختیار ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں مگر مجھے عمل صالح سے کیا، میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں مگر مجھے نماز سے کیا، میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں مگر مجھے روزے سے کیا؟ تو اے عزیزوں یاد رکھیے گا، نہ اللہ قبول کرے گا نہ وہ قبول کریں گے جو اس دائرے نجات میں ہے۔ اب کوئی فرش مجلس پر آنے کے بعد سے کہے میں نے تو حسین کو پہچان لیا، مجھے نماز سے کیا، میں نے تو حسین کو پہچان لیا، مجھے روزے سے کیا، تو میں کہوں گا تم نے حسین کو پہچانا ہے، حسین کی نماز کو نہیں پہچانا۔ تم نے حسین کو پہچانا ہے، تم نے حسین کے روزے کو نہیں پہچانا، تم نے حسین کے اعتکاف کو نہیں پہچانا، تم نے حسین کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ انی اخرجو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میری زندگی کا محصل یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی یہ خروج کر رہا ہوں میرا ہدف صرف اتنا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، بس۔ امام حسین نے کربلا کا معرکہ ایک ایسا معرکہ بنایا کہ جو صرف معرکہ مصیبت نہیں ہے بلکہ شریعت محمدی کی ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ہر ایک مثال امام نے پیش کی، آپ صرف الا الذین آمنوا کو سمجھیں کہ کیا خوبصورت پیش کیا ہے امام حسین نے، کہ جس طریقے سے امام حسین اس الا الذین آمنوا کو پیش کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان کا بچہ، ان کا بوڑھا اور ان کی خواتین بھی اس پر ثابت قدم ہیں۔ کسی نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ اے مولا بیعت کر لیتے۔ جب ایمان خدا پر ہے تو طاغوت کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور عمل صالح ایسا ہے کربلا کے میدان میں کہ عمل صالح میں کچھ حقوق اللہ ہوتا ہے اور کچھ حقوق الناس ہے، تو لہذا حقوق الناس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسین پیش کر رہے ہیں کہ ہر ایک شہید کے سرہانے پہنچ رہے ہیں، ہر ایک شہید کے سرہانے پہنچ رہے ہیں۔ کسی کا جنازہ ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کوئی آپ کو آواز دے، کوئی فون کرے، کوئی آپ کو خط لکھے، آپ کا جانا عمل صالح کہلائے گا۔ اے عزیزوں کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں پر امام حسین نے شریعت محمدی کے کسی گوشے کو تشنا نہ رکھا، اس گوشے کو کیسے تشنا چھوڑ سکتے تھے؟ لہٰذا ہر ایک شہید کے جنازے پہ گئے، ہر ایک شہید کے سرہانے گئے، ہر ایک شہید کا لاشا اٹھایا۔ اب کیسے ممکن تھا کہ جس نے غلام ابوذر جون کا لاشا اٹھایا ہو وہ غلام ترکی کے لاشے پہ نہ جاتا، جس نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو کیسے ممکن تھا کہ وہ علی اکبر کے لاشے پہ نہ جاتا؟ اے عزیزوں جس نے حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا ہو وہ کیسے ممکن تھا کہ عباس کی آواز پہ نہ پہنچتا؟ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور عمل صالح کیا خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب و انصار حسینی میں کیا عمل صالح کو پیش کیا ہے۔ ہاں عزیزوں جس وقت مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے، حبیب قریب آئے، آواز دی، کہا اے مسلم اگر عمر تمہیں کافی زیادہ ملتی اور تمہارے پاس کافی فرصت ہوتی تو میں کہتا کہ کچھ وصیتیں کرو، مگر وقت بہت کم ہے۔ ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو زندگی کے آخری لمحات پہ کچھ بیان کرو۔ ہاں یہ بوڑھا صحابی جس میں طاقت نہیں، خون میں غلطہ، ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتا ہے حبیب جب تک زندہ رہنا اپنے امام کی حفاظت کر۔
عزیزوں یہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق ہے. اور صبر کی تلقین کیسی ہے کہ حسین بچوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. ہاں جب بچے التش کہتے ہیں نا تو امام حسین جواب میں کیا کہتے بچوں صبر کرو، اے سکینہ صبر کرو، اے علی اکبر صبر کرو، اے قاسم صبر کرو. ہاں عزیزوں آپ دیکھیے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کو کس طریقے سے جناب علی اکبر نے سمجھایا ہے کہ آپ اگر کسی اپنے چھوٹے کو سمجھانا چاہیں تو وہاں پر بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں حفظ مراتب کا مرحلہ سامنے نہیں آئے گا. مگر اگر آپ کو صبر کی تلقین کسی بڑے سے کرنی ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ سوچیں گے کہ میں انہیں کیا سمجھاؤں، یہ تو خود مجھ سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں. مگر میرے عزیزوں جس وقت علی اکبر گھوڑے سے گرے جانتے تھے کہ حسین پیارے ہیں، لہذا بابا سے تو یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ اے بابا صبر کیجئے، جملے بدل دیے، کہا اے بابا یہ نہ سمجھیے گا میں پیاسا ہوں، ابھی میرے دادا علی مرتضیٰ نے جام کوثر سے ایسا سیراب کیا ہے کہ اب مجھے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی. اور وہیں پر میرے نانا رسول اللہ بھی تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہاں علی اکبر میرے حسین سے کہہ دینا اے حسین ہم تمہاری پیاس کا خیال کر رہے ہیں، چند ہی لمحوں میں تم بھی ہم سے قریب ہو جاؤ. ہاں عزیزوں ہاں جب شہادتیں ہو گئی ہیں اور جب اسیران کربلا کو کوفے لایا گیا اور پھر شام کے گلیوں میں پھرایا گیا، وہ دربار کوفہ وہ دربار شام، آپ نے ایک سے ایک مصیبت سنی ہوگی، مگر میں ایک مصیبت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوفے کی گلی میں یہ اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا تو اونٹ کی پشت پر بے کجاوا پشت پر جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بچی آپ کی آغوش میں تھی. ہاں عزیزوں یہ بچی کہتی ہے چونکہ اونٹ کی پشت ایک بلندی پہ ہوتی ہے نا اور اس زمانے میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، لہذا جو عورتیں اپنے گھر سے تماشائی بن کے چھت سے دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی نظر پڑی کہ کسی کے ہاتھ میں پانی کا ایک جام موجود ہے. یہ بچی کہتی ہے اے پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں پانی طلب کر لوں؟ ہاں عزیزوں جناب زینب نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ چھت پر کھڑی ایک خاتون سمجھ گئی، اس کا نام ام حبیبہ تھا، اپنی کنیز سے کہتی ہے ہائے غضب ہو گیا یہ 4 سال کی بچی پیاسی ہے. ہاں عزیزوں جملہ سنیے گا، اپنی کنیز کو بھیجا اور ساتھ ساتھ خود بھی اتر آئی اور آنے کے بعد سے کہتی اے بی بی مجھے معلوم ہے کہ تم قیدی ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم یتیمہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم بھوکی پیاسی ہو، اور میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، ان سے دعائیں کروایا کرو، تو میں یہ آپ کے لیے پانی لے کر کے آئی ہوں، مگر میرے لیے ایک دعا کر دیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ یہ بچی دعا بعد میں کرے گی، یہ بچی پانی بعد میں پیے گی، پہلے آپ کی دعائیں پوری کرے گی. ہاں ایک مرتبہ کہا جناب زینب نے اے خاتون بتاؤ کہ تمہاری دعائیں کیا ہیں؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے، میں مختصر کر رہا ہوں مسائل کو، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میری شہزادیاں مدینہ میں رہتی ہے، ام کلثوم اور زینب بنت علی مدینہ میں رہتی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور انہیں سلام عرض کروں، احوال پرسی کروں، اے بچی دعا کر دے. ہاں عزیزو یہ کہنا تھا کہ جناب زینب نے پوچھا اے خاتون تو مدینے جا کے کیا کرے گی؟ اس نے کہا میری شہزادیاں رہتی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے ام حبیبہ تو نے نہیں پہچانا میں زینب بنت علی ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ ساری مخدرات عصمت اللہ لعنت اللہ علیہ سبحان الذین ظلموا ایہم